بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دنیا کے ہر ڈپارٹ میں انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس مذہب کے اندر سجدے بھی ہے اور اس مذہب کے اندر سیاست بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مذہب نے صرف نماز کا حکم دیا، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ اس مذہب نے ایمانداری کا بھی حکم دیا اور سیاست کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی فی الوقت ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان میں الیکشن کا دورہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اصل میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قرآن اور ہمارے مذہب میں تو صرف اور صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی باتیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک جتنے بھی مسائل آنے والے ہیں، ہر مسئلے کے اندر اس مذہب نے رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھیے، انسان کو کوئی بھی کام کرے، اسے اپنی عقل، اپنے دماغ، اپنے بھیجے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ نہ اپنی برادری کا خیال، نہ اپنے مفاد پرستی کا خیال، اور نہ ہی اپنی بنیاد اور نہ ہی مکان کا خیال رکھے۔ چاہے کوئی ڈپارٹ ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ کاروباری میدان ہو یا کوئی اور بھی میدان ہو، ہر ڈپارٹ کے اندر مسلمان کو جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کا فائدہ کس میں ہے اور زیادہ سکون کس کو ساتھ دینے میں ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ جب یہ الیکشن کا دور آتا ہے، جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو اپنی بستی میں رہ کر کے بھی شاید اس نے کچھ گلیاں ایسی ہوں گی کہ اس نے ان گلیوں کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن جب الیکشن کا دور آتا ہے تو چاہے ریڑھی کھینچنے والا ہو، اس کے بھی دروازے پہ دستک دیتا ہے جا کر کے، اور اسے یہ تسلی دیتا ہے کہ میں تجھے کپڑے دوں گا، میں تجھے مکان دوں گا، میں تجھے کھانے پینے کے سامان مہیا کروں گا۔ جب وہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا تحفظ کروں گا، اور پوری زندگی میں جب بھی تمہارے کام میں کوئی اڑچن آئے تو مجھے یاد کر لینا، ایک فون پہ ہم تمہارے حاضر ہو جائیں گے۔ تو بہت بڑی بڑی باتیں اس موقع پر ہوا کرتی ہیں، لیکن صحیح انسان وہ ہے جس میں مذہب یا برادری کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اصل میں جب ملکی سطح پر کوئی کام ہوتا ہے تو پھر انسانیت کو پس و پیش رکھا جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے بھیجے سے سوچنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کو امن کس چیز میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ قیامت کے دن قبروں کے اندر سے کریت کریت کر کے نکالا جائے گا۔ کہتا ہے وحصل ما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ سارا باہر آ جائے گا۔ انسان کی زبان کچھ اور کہتی ہے، دل میں کچھ اور بھرا رہتا ہے۔ انسان اپنے جملے کے ذریعے سے سامنے والے کو مطمئن کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا کامیاب ہوں، لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہی انسان جب میدان قیامت میں کھڑا ہوگا تو اللہ کہتا ہے کہ جو اس کے سینے کے اندر تھا وہ سینے کے اندر سے ہم نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ تو نے سامنے والے کو جب مطمئن کیا تھا تو تو نے یہ کہہ کر کے کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ وفاداری کروں گا، میں تیری رہنمائی کروں گا، میں تیرا تحفظ کروں گا، میں تیرے لیے سارے انتظامات مہیا کروں گا، لیکن جیسے ہی تو اس کے سامنے سے ہٹتا ہے تو اپنے دل کی طرف جب ٹٹول کر کے دیکھتا ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ میں نے جو اس سے بات کہی ہے وہ حقیقت میں سچی نہیں ہے، وہ جھوٹی بات ہے، لیکن میرے اندر اس قدر ٹیلنٹ ہے، میں اس قدر چالاک ہوں کہ سامنے والے کو اپنے جملوں کے ذریعے سے میں اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں۔
یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم سارے رازوں کو قیامت کے دن کھول کر کے رکھ دیں گے۔ اگر آج انسان چند سکوں میں بک کر کے کسی کا تابعدار بن جاتا ہے یا کسی کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، یہ ایک انسان کا حوصلہ نہیں ہے، یہ ایک انسان کی اچھائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو چند سکوں پہ چند ٹکوں پہ بکنے والا ایک انسان ہوا کرتا ہے۔ حقیقت میں انسان اسے کہا جاتا ہے، چاہے وہ ووٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمدردی کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کا معاملہ ہو، انسان حقیقی اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جس کو آپ کی ضرورت ہے، جو حقیقت میں آپ کو صحیح نظر آتا ہے، جس کے اندر آپ کو انسانیت نظر آتی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، بلکہ یہاں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر دھوکہ دیا کسی نے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی انسان دوسرا کہنے لگے کہ تم تو فلاں کے ساتھ گھوم رہے تھے، تم تو فلاں کے ساتھ گھوم رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ایسے ہی وقتی طور پر گھوم رہا تھا، میری حقیقت یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ مذہب اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر اسلام کے ماننے والے ہو تو اسلام نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ قرآن عظیم کے 5ویں پارے میں بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے رب؟ اٹھا کر کے دیکھیے 5واں پارہ، رب کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتیں انہیں دو جو اس کے اہل ہیں۔ آپ کے پاس امانت کیا ہے؟ ہر موقع کے لیے، ہر فنکشن کے لیے، ہر پرچار کے لیے، ہر کام کے لیے آپ کے پاس ایک طاقت ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر معاملہ آتا ہے الیکشن کا، آپ کے پاس طاقت کیا ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے ووٹ کی۔ ووٹ کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے؟ شریعت کے اندر ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ مذہب اسلام کہتا ہے کہ ووٹ ایک گواہی کا معنی رکھتا ہے، ایک یہ شہادت ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسے ووٹ دینا ہے، اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ زمینی سطح پر گھوم رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ووٹ ایک طاقت ہوا کرتی ہے، ووٹ ایک شہادت ہوا کرتی ہے، ووٹ ایک گواہی ہوا کرتی ہے۔ آپ اس کو چند ٹکوں میں بیچیں گے، اللہ نے یہ آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ کیسا استعمال کرنا ہے آپ خوبی جانتے ہیں۔ جو انسان اپنے ووٹ کو بیچتا ہے، سمجھ لو وہ ملک کے ساتھ غداری کیا کرتا ہے، ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہوتی ہے۔ جو ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ مذہب کے ساتھ بھی غداری کیا کرتا ہے، اور جو مذہب کے ساتھ غداری کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، میدان محشر میں اللہ پاک اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ آپ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے میدان کربلا میں 18 سال کے جوان کو بھی شہید کرایا اور 6 سال کے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کرایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یزید نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے ووٹ دے دو، تم مسجد نبوی شریف کے امام ہو، امامت پہ قائم رہنا، تمہیں کوئی نہیں ہٹائے گا مسلح امامت سے، اور جس ایریے کے، جس علاقے کے آپ کہو گے آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا۔ میرے حسین اعظم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، ایک کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اس کے اندر مصنف بیان کرتے ہیں، امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے نانا جان کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے نانا نے کہا ہے من رعا سلطانا جائرا مستحلا للحرام ناقضا عہدا للہ بمخالفت سنت رسول اللہ ادخلہ اللہ مدخلہ النار۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے نانا نے کہ جب تم کسی بادشاہ کو جابر دیکھو، ظالم دیکھو، فاسق دیکھو، فاجر دیکھو، اور وہ ملک کا، وطن کا اور لوگوں کے حق میں اگر انسانیت کا فیصلہ نہ کرتا ہو، تو امام حسین نے کہا کہ میرے نانا کا حکم ہے کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ تو امام حسین کی جرأت تھی،
ان کی استقامت تھی، ان کی بہادری تھی. انہوں نے کہا، میرے نانا نے کہا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، اللہ کا عہد ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. بہت سارے ڈیبیٹ ایسے ہیں کہ جو پورے انسانوں کے لیے ہے. اللہ نے تو جو ایک ضابطہ دیا ہے زندگی کا، وہ ہر کسی کو دیا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. امام حسین نے بیان فرمایا کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، اللہ کے وعدے کو توڑتا ہو، اللہ کے قانون کی مخالفت کرتا ہو، اس کا کبھی ساتھ مت دینا. امام حسین نے اس کا ساتھ نہیں دیا. پھر کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر رہا ہو، جو حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر رہا ہو، اس کا کبھی ساتھ مت دینا. امام حسین نے کہا کہ میں نے یزید کے اندر یہ خامی بھی دیکھی ہے کہ یہ حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، شراب کو حلال کرتا ہے، جوا کو حلال کرتا ہے، بہن بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو یہ حلال کرتا ہے. حالانکہ یزید اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا، حالانکہ یزید اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ کہتا تھا، لیکن امام حسین نے اس کی پرواہ نہیں کی. بلکہ امام حسین نے جب دیکھا کہ اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، یہ اللہ کے حلال کی ہی چیز کو حرام کرتا ہے، امام حسین نے کہا کہ میں ہرگز اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا، نہ میں اسے ووٹ دے سکتا ہوں، نہ میں اس کی بیعت کر سکتا ہوں، نہ اس کے پیچھے چل سکتا ہوں. آج تو میری قوم کا حال یہ ہے کہ اپنی گاڑی کے اسٹینڈ پہ سامنے لگا کر کے جھنڈا اور پارٹیوں کے لیے پرچار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اپنے مفاد کے لیے کسی کا ساتھ مت دینا، ورنہ قیامت کے دن آپ کا بھی انجام وہی ہوگا جو یزید کا انجام ہوگا، جو یزید کے چاہنے والوں کا انجام ہوگا. آپ ساتھ اس کا دینا جو حقانیت کا فیصلہ کرتا ہے، جو انسانیت پر ظلم نہیں کرتا ہے، جو ظالم نہیں ہے، جو جابر نہیں ہے، جو فاسق نہیں ہے، جو فاجر نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ صحابہ جائیں گے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والے جائیں گے یا نہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ یزید تو ظالم ہے، میں اس کا ہرگز ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے نانا کے صحابہ، آپ تو مجھ سے کہتے ہو کہ یزید کے ساتھ دے دو، یزید کو ووٹ دے دو. وقتی طور پر زبان سے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے، اللہ کے رسول تو کہتے ہیں، اگر آپ کی جان خطرے میں ہو تو عزیمت پر عمل کرتے ہوئے، آپ جو ہے رخصت پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر سکتے ہیں. لیکن امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے میرے نانا کے صحابہ، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ پیغمبر اسلام کا نواسا ہوں. اگر میں نے آج یزید کو ووٹ دے دیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس کی بیعت کو قبول کر لیا، تو قیامت تک کی میری نانا کی امت کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر کے ظالم کا ساتھ دے لے. یہ حسین اعظم کی سنت کہیں قرار نہ ہو جائے.